بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب میں نے کہا کہ چاروں امام جو ہے انہوں نے صحیح بات کی کتاب و سنت سے کی، پھر ایسی کون سی وجہ ہو گئی کہ چاروں کی نماز کا طریقہ الگ ہو گیا؟ دیکھیے ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جس سے ہم بتا سکتے کہ چاروں امام کا نماز کا طریقہ الگ ہے، سوائے اس کے کہ سب میں تکبیر اولیٰ کرنا ہے، سب میں ہاتھ باندھنا ہے، سب میں سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، سب میں رکوع ہے، سب میں سجدے ہے، سب میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہے، سب میں 3 رکعت والی تو تیسرے پہ قاعدہ ہے، 4 رکعت کی ہے تو پہلا قاعدہ دوسرے پہ ہوگا، دوسرا قاعدہ چوتھی پہ ہوگا، سب کا وہی ہے۔ ہاں تھوڑے بہت مسائل کے اندر فرق ہے جو کہ اجتہادی مسئلے، یاد رکھیے اب یہاں معاملہ آ گیا۔ کسی نے ایسا کہا کہ نماز کو جو ہے ہاتھ مت باندھو اور ہاتھ پیچھے رکھ کے کھڑے رہو، ایسا اس لیے میں نے کہا میجر کوئی پارٹ چینج نہیں ہے، تھوڑی بنیادی کچھ چیزوں میں فرق ہے، یاد رکھیے، جس کو اگر ہم بیٹھ کر سمجھے تو یہ بھی سنت ثابت ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن جب تعصب کا چشمہ پہن لیتے تو پھر تو مشکل ہے کوئی بات سمجھنا، پھر تو بات نہیں تم تو بہکا رہے، تم نے کوئی اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ میں بنیادی سوال کرتا ہوں، حج کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ عمرہ کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ زکات دینے کے کتنے طریقے ہیں؟ یہ 2.5% دیتے، انہوں 3.5 دیتے، انہوں 4.5 دیتے، انہوں 5 دیتے، انہوں پوری دولت ہر سال دیتے کما کر، کتنے طریقے ہیں؟ بتائیں کتنے طریقے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے نا زکات دینے کا۔ روزے رکھنے کتنے طریقے ہیں؟ ان کا فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، ان کا ظہر سے شروع ہوتا ہے، ان کا عصر کے بعد، ان کا مغرب کے بعد، ایک ہی وہی تمام۔ تھوڑے بہت چیزیں ہوتے ہیں جس سے فرق ہوتا ہے، جو علماء کا اجتہاد کا یہ فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو 4 الگ طریقے ہو ہی نہیں سکتے، طریقہ وہی ہے جو سنت ہے کہ تمام ارکان ہو رہے، سوائے اس کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ایک ہی معاملے میں 2-3 الگ عمل آتے ہیں، اس کو اختیار آپ کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ لیکن وہ الگ نہیں ہے کچھ بھی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع میں جاتے تو کبھی جو ہے سبحان رب العظیم پڑھتے، کبھی سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھتے، کبھی اس کے علاوہ بھی پڑھتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کبھی ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کبھی اس سے بھی لمبی طویل دعائیں پڑھتے۔ تو اس سے کا طریقہ بدل گیا، طریقہ وہی ہے، دعائیں فرق کر رہی ہے سر، ٹھیک۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزیں ثابت ہے کہ آپ ایسا بھی کرتے تھے، ایسا بھی کرتے تھے۔ کچھ چیزیں تو ایسی جس کے اندر اجتہادی مسئلہ، جیسا مثال کے طور پر حدیث میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب اٹھتے تو ویسا کھڑے ہوتے جیسا پہلے کھڑے تھے، لیکن کیسا راوی حدیث نہیں بتاتے، خالی بول دیا اس نے۔ اب ظاہر سے کچھ چیز ہوتی ہے جو دیکھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی کیسا کیا، تو کچھ علماء کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کا عمل بھی ہوتا ہے، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہے نا، اور کچھ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہتے ہیں، ہے نا، ایسی ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ پہلے کیسے کھڑے تھے، مطلب خیام میں کیسے کھڑے تھے، ہاتھ باندھ کر، تو وہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، پہلے سے مراد نماز سے پہلے کیسے کھڑے تھے، ہاتھ چھوڑ کر، تو ہاتھ چھوڑ کر۔ اجتہادی مسئلہ، اختیار دے دیجیے امت کو، جو کرنا ہے کہ جس معاملے میں، اس معاملے میں کوئی حنفی شافعی اور مالکی کا فرق نہیں، یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ہم خاموخواہ اماموں کے نام لے کر اپنا مفاد نکالے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اپنی بات منوائے الگ مسئلہ۔ دوسرا، ایسے بہت سے مسائل تھے جن مسائل میں صحابہ تک کچھ بات نہیں پہنچی تھی، تو میں سمجھتا ہوں جب صحابہ تک نہیں پہنچی تو تابعین تبع تابعین سے بھی چوک ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوری زندگی تطبیق کرتے رہے، ان تک وہ روایت کبھی نہیں پہنچی کہ رسول اللہ جو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے تھے رکوع کے اندر، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس معاملے میں ان کی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ جو سنت رسول دیکھی تھی اس پہ عمل زندگی بھر کرتے رہے، کیونکہ ان تک وہ بات پہنچی نہیں تھی، ٹھیک۔ اسی طرح بہت سے ایسے صحابہ تھے جو متا کو جائز سمجھتے تھے، متا سمجھتے آپ کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مطلب فتح مکہ کے بعد اعلان کیا تھا کہ اب سے جو ہے متا حرام ہے، اس کی اجازت مجھے دی گئی تھی، اب ختم کر دیا گیا، لیکن بہت سے صحابہ جو دور نکل گئے تھے وہ عمل کرتے رہے اس پر، متا پر، کانٹریکٹ میرج، 1 سال کی شادی، 2 سال کی شادی، 6 مہینے کی شادی کرتے رہے۔ عمر ابن خطاب کے دور میں آپ نے سختی سے لاگو کیا قانون، جو یہ کرتا سزا دی اور بتایا کہ یہ حرام ہو چکا تھا، سمجھے؟ تو پتہ چلا کچھ صحابہ کو علم تھا، انہوں نے عمل کیا۔ اسی طرح پورا علم ذخیرہ حدیثوں کا اماموں کے دور میں بھی جمع نہیں ہوا تھا، یاد رکھیے، وہ تو ہو رہا تھا، بس ابتدائی دور تھا، بالکل پرائمری سٹیجز تھے وہ۔ تو اگر کچھ بات ان تک نہ پہنچی ہو، اور جب بات نہ پہنچی ہو تو وہ ایک عمل پر عمل کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم اس پر اڑ جائیں گے، نہیں وہ جو کر رہے تھے ہم ہی کریں گے، جبکہ سنت بعد میں آئی ہے نا، سنت نہ آتی تو آپ اسے بالکل اڑے رہتے، سنت آ گئی تو آپ کو اس کو چھوڑ کر سنت لینا ہوگا، اس لیے کہ اگر ان تک بھی وہ سنت ملتی تو ضرور عمل کرتے۔ آئیے امام مالک کا ایک عمل بتاتا ہوں آپ سے۔ آ کر ایک شخص نے پوچھا، اے امام مالک، کیا ہم جب وضو کریں تو انگلیوں کا خلال کریں، پیروں کی انگلیوں کے اندر کر انگلی سے، خلال مطلب اس کے اندر پانی گیا نہیں گیا دیکھنے کے لیے کر انگلی ڈالنا دھوتے وقت، تو کیا ہم انگلیوں کا خلال کریں پیروں کی، چونکہ پیروں کی انگلیاں چٹک جاتی نا، کافی پانی نہیں جاتا ہے خلال، تو کہا کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک دن خود وضو کر رہے تھے امام مالک تو خلال کر رہے تھے، تو وہ آدمی دوڑتا ہوا کہا تم نے تو مجھے فتویٰ دیا تھا خلال کی ضرورت نہیں اور اب تم خود خلال کرتے ہو، تو کہا جب تجھے فتویٰ دیا تھا تو میرے علم میں نہیں تھی، بعد میں مجھے کسی نے علم دیا کہ یہ سنت ہے اس لیے میں کرتا ہوں، بدل دیا اپنا فتویٰ اور عمل۔ کیا یہ کہا نہیں میں ایسے کروں گا، اور اس نے اڑ گیا نہیں امام مالک نے ویسے کہ میں ایسے کروں گا، ان تک علم نہیں پہنچا تھا کہہ دیا ضرورت نہیں، علم پہنچا کہہ دیا کہ اب مجھے پتہ چل گیا عمل کر لو۔
سمجھے آپ بات کو؟ تو ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور امام مالک کا ایک بڑا اچھا قول تھا, وہ جب بھی حدیث کا درس دینے بیٹھتے مسجد نبی میں بیٹھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پیچھے ہوتی اور وہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے. اسے پتہ چلا ان کی پیٹھ اس طرف ہوتی خبر کی طرف, پیچھے بیٹھے رہتے اور درس دیتے وقت بولتے ان تمام لوگوں کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے سوائے صاحب خبر کو چھوڑ کر. دنیا میں تمام علماء کے فتاوے بات ٹھکرائی جا سکتی ہے سوائے صاحب خبر کو چھوڑ کر, رسول اللہ کو چھوڑ کر تمام کی بات انسان کو اختیار ہے, چاہے مانے چاہے چھوڑ دے. تو صحیح بات ہم کو مل جائے تو ہم اس پہ عمل کریں. تو یہ ائمہ نے جب تک عمل کیا اپنی زندگی میں, ان تک جو باتیں پہنچی وہ بری الذمہ ہیں. لیکن جب ہمیں بات پتہ چلی بعد میں کہ فلاں چیز میں فلاں مسئلہ تھا, ہم اس کو اپڈیٹ کر لیں. اور یہ کوئی بری بات نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جتنے فتاوے اپنے زندگی میں صادر کیے اس میں سے کم و بیش ایسے کئی فتاوے تھے جس پہ امام محمد نے جرح کی اور کہا کہ اس معاملے میں امام صاحب سے چوک ہوئی. اور یہ ان کی ذہانت, فصاحت, فقیہ اور ان کے تقوی کا علامت تھی. یہ نہیں کہا کہ ہمارے امام سے غلطی ہوئی, کہا اس میں چوک ہو گئی ہمارے امام سے. اور آپ نے نئے فتوے دیے, اپنے عمل کو الگ بتایا. امام ابو یوسف نے بھی اس معاملے میں جو ہے اختلاف کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ استاد سے شاگرد اختلاف کر سکتا ہے. اسی طرح امام مالک سے امام شافعی نے اختلاف کیا, حالانکہ استاد تھے ان کے. سمجھے بات کو؟ بتانے کا مقصود یہ ہے اصل چیز ہے کتاب و سنت, آ جائے تو تسلیم, جب اس سے ثابت نہ ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے, آپ الگ الگ علماء کے اجتہاد پر عمل کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے, بس اتنا ہے کہ ہم کو دیکھنا ہے, پڑھنا ہے. جہاں سنت واضح عمل کر لیجئے, جہاں اجتہاد کا مسئلہ ہے اس پہ آپ جو ہے چھوڑ دیجئے. انسان کو چاہے تو کرے چاہے تو نہ.